السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو علی بابا اور اس کے بھائی قاسم کی کہانی کا پارٹ نمبر 3 ہے۔ ترجمہ شروع کروں اس سے پہلے ایک ویڈیو پر جو کمنٹ آیا تھا اس کے بارے میں کچھ کہتا چلوں۔ ایک ویڈیو پر کمنٹ آیا تھا کہ وددت ان تعلمنا فی خلال الدرس التعبیرات التي يرد فيها كي نتمتع بها أيضا، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سبق کے دوران ان تعبیرات کو سکھائیں جو اس سبق کے اندر آتی ہیں، تاکہ ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ گویا کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سبق میں جو الفاظ آئے اس کو کس طرح یوز کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے، تعبیرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی زبان کے سینٹنس یا عبارت کو دوسری زبان میں کس طرح ٹرانسلیٹ کیا جائے، اس کو کس طرح اس زبان میں بنائے۔ مثلا یہ جملہ کہ تیرے اوپر جو مصیبت آئے اس پر صبر کر، تو اس کا عربی آپ اس طرح تو نہیں بنا سکتے کہ افعل الصبر علی المصیبہ التی اتت علیک، یعنی ہو بہو افعل تو کر الصبر صبر علی المصیبہ مصیبت پر التی وہ اتت جو کہ آئے علیک تیرے اوپر۔ اس طرح عربی نہیں بنا سکتے، بلکہ اس طرح بنائیں گے اصبر علی ما نزل بک، یا علی ما حل بک، یا علی ما اصابک۔ تینوں میں سے جو بھی استعمال کرے کہ جو مصیبت تیرے اوپر آئے اس پر صبر کر۔ علی ما اصابک یہ تو قرآن کریم کی تعبیر ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ۔ اسی طرح اسی تعبیر کو آپ انگلش کے اندر اس طرح ادا کریں گے بی پیشنٹ اوور واٹ بیفال یو، یا پیشنٹ سے مراد وہ ہاسپٹل میں جو مریض ہوتے ہیں وہ نہیں، اس کا ترجمہ بھی مریض کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پیشنٹ سے مراد صابر یعنی صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا۔ تو اس کو انگلش کے اندر اس طرح ادا کیا جاتا ہے بی پیشنٹ اوور واٹ بیفال یو۔ آپ اس کو اس طرح نہیں کہہ سکتے ڈو پیشنس آن ڈس استر ڈیٹ کم آن یو۔ یہ تو تعبیرات کا مطلب بتایا۔ اب آپ جو بھی عربی ادب کی کتابیں پڑھیں تو جو عبارت اس میں آئے اس کو دھیان میں رکھیں کہ فلاں مفہوم کو ادا کرنے کے لیے اس جملے کی عربی تعبیر کس طرح آئی۔ پھر آپ اپنے انداز میں ضمیر، فاعل، مفعول وغیرہ بدل کر اس کو عام بول چال میں یوز کریں۔ اس کو مثال سے سمجھیے۔ مثلا لم یقد الرجل یشرب الخمر حتی اغمی علیہ، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی شراب پیتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ تو یہاں پر آدمی شراب پیتے ہی بے ہوش ہو گیا، اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ لیکن اگر یہ اس طرح کہنا ہو کہ میں بے ہوش ہوتے ہی، میں شراب پیتے ہی بے ہوش ہو گیا، تو آپ اس کو متکلم کا صیغہ بنا لیں۔ لم یقد کو لم عقد اور یشربو کو اشربو، اور علیہ میں جو ہو کی ضمیر ہے اس کو متکلم میں پھیر دیں۔ گویا اس طرح آپ کہیں گے لم عقد یشرب الخمر حتی اغمی علیہ، یعنی میں شراب پیتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ اگر یہ کہنا ہو کہ تو شراب پیتے ہی بے ہوش ہو گیا، تو آپ لم یقد کو لم تقد
اور یشربو کو تشربو اور علیہ میں ہو کی ضمیر کو علیکا بنا دیں گے. لم تقد تشرب الخمر حتی اغمی علیکا. میں نے سمجھانے کے لیے اس کا ایک پیج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ذرا اس کو دیکھیے. لم یقد الرجل یشرب الخمر حتی اغمی علیہ. آدمی شراب پیتے ہی بے ہوش ہو گیا. لم یقد الفجر یطلع حتی ایقظ الاب ابنہ من نومہ. فجر ہوتے ہی باپ نے اپنے بیٹے کو نیند سے بیدار کیا. لم اقد ادخل البیت حتی اخذ یضربنی ابی. گھر میں داخل ہوتے ہی میرا باپ مجھے مارنے لگا. یا اخذ کا معنی پکڑنا نہیں، یہ افعال شروع میں سے کسی چیز کو کرنے لگنا. اخذ یضربنی ابی یعنی میرا باپ مجھے مارنے لگا. لم یقد الرجل یرا حیتا حتی قتلہ. آدمی نے سانپ کو دیکھتے ہی قتل کر دیا. لم یقد المدرس یزجر الطالب حتی شرع یبکی. استاد کے طالب علم کو ڈانٹتے ہی وہ رونے لگا. لم یقد الولد یسقط من السقف حتی مات. لڑکا چھت سے گرتے ہی مر گیا. لم اقد اسمع بموت صدیقی حتی ذهبت الی بیتہ. میرے دوست کی موت کی خبر سنتے ہی میں اس کے گھر گیا. اور آگے ایک چھوٹا سا جملہ ما کاد یفعل کذا، وہ ایسا کرنے بھی نہ پایا تھا. اگر یہاں پر بھی آپ یفعلو کی جگہ پر یشربو یأکلو جو بھی لگانا ہو لگا سکتے. ما کان یأکلو کذا، وہ کھانے بھی نہ پایا تھا. ما کاد یشربو، وہ پینے بھی نہ پایا تھا. ما کاد یضربو، وہ مارنے بھی نہ پایا تھا. تو اس طرح کسی بھی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے جو تعبیرات استعمال ہوتی ہیں اس کو دھیان میں رکھنا ہے، اور اس کے بعد اس کو اپنے اعتبار سے اپنی عبارت میں اس کو عام بول چال میں اس کو یوز کرنا ہے. اور ایک پیج لے لیجئے. اصبر علی ما نزل بک من المصیبہ. اگر یہاں پر من المصیبہ کا لفظ نہیں بھی لائیں گے تو بھی چلے گا. اصبر علی ما نزل بک یا اصبر علی ما حل بک. اتنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو مصیبت تیرے پر تجھے پہنچے یا جو مصیبت تجھے لاحق ہو اس پر صبر کر. لا يمكن لی احتمال ما نزل بی. میرے لیے اس مصیبت کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہے جو میرے اوپر آئی ہے. انا استطیع ان القی الخطابۃ مرتجلا. میں تقریر برجستہ کر سکتا ہوں. اب دیکھیے میں نے اس کا ترجمہ کیا، میں تقریر برجستہ کر سکتا ہوں. القا یلقی، القان کا معنی ہوتا ہے ڈالنا، لیکن جب اس کے ساتھ خطابت کا لفظ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تقریر کرنا. تو انا استطیع ان القی الخطابۃ، میں مرتجلا یعنی برجستہ، فی البدیہہ، رٹی رٹائی نہیں بلکہ فی البدیہہ. انا استطیع ان القی الخطابۃ مرتجلا، میں تقریر برجستہ کر سکتا ہوں. لیس فی استطاعتی یا لیس فی وسعی ان انصرک، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. انا استطیع کو دوسرے انداز میں آپ کو کہنا ہو تو کہہ سکتے ہیں فی استطاعتی یا فی وسعی. الولد الصغیر لا یستطیع ان یحمل الحجر الکبیر، چھوٹا لڑکا بڑا پتھر نہیں اٹھا سکتا. لفظی ترجمہ ہوتا ہے چھوٹا بچہ طاقت نہیں رکھتا ہے یہ کہ وہ بڑا پتھر اٹھائے. تو اس طرح ترجمہ کرنا یہ اچھا نہیں لگتا، اس لیے آپ اس کا ترجمہ اس طرح کریں گے چھوٹا بچہ بڑا پتھر نہیں اٹھا سکتا. لفظ بلفظ ترجمہ جو کروایا جاتا ہے طلباء سے
وہ تو ابتدا کے اندر ان کو سمجھانے کے لیے کروایا جاتا ہے۔ لا تعود الی مرتکبت من الجریمہ، عاد یعود کا معنی لوٹنا، لا تعود مت لوٹ، الی مرتکبت اس چیز کی طرف جو تو نے کیا، من الجریمہ یعنی گناہ۔ تو لفظی ترجمہ تو یہ ہوا کہ مت لوٹ اس چیز کی طرف جس کو تو نے کیا یعنی گناہ۔ تو آپ اس کو ترجمہ اس طرح کریں گے کہ جو گناہ تو نے کیا ہے اس کو دوبارہ مت کر۔ عید ما قلت لی فإنی لم افہمہ، عاد یعید اعادتن کا معنی لوٹانا، عاد یعود لوٹنا اور عاد یعید باب افعال کے اندر لوٹانا۔ عید ما قلت لی فإنی لم افہمہ، جو بات آپ نے مجھے کہی اس کو دوبارہ کہیے، اس لیے کہ میں اس کو نہیں سمجھا۔ تو اس کو عربی کے اندر اس طرح کہیں گے، عید ما قلت لی فإنی لم افہمہ، جو کچھ بھی آپ نے مجھ کو کہا میں اس کو سمجھا نہیں، دوبارہ بیان کیجیے۔ یہ تو میرے شاگرد کے ایک کمنٹ پر جواب دیا گیا اور اس کے بارے میں یہ ویڈیو بنایا گیا۔ اب چونکہ وقت لمبا ہو چکا ہے اس لیے میں ترجمے کو ملتوی رکھتا ہوں اور آئندہ ویڈیو کے اندر ترجمہ کروں گا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ جب بھی میں اس قسم کی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن موصول ہو اور آپ کو مزید اس قسم کی نئی معلومات ملتی رہے۔ اور اگر کچھ پوچھنا ہو، دریافت کرنا ہو تو کمنٹ کیجئے، حتی الامکان میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔